السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 27ویں پارے کے 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ذاریات کا بقیہ اور آخری حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، اللہ رب العزت کی توحید کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ پھر سورہ طور ہے۔ سورہ طور مکی صورت ہے، 49 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ طور میں 5 قسموں کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ان عذاب ربک لواقع۔ سورہ طور میں قیامت کا تذکرہ ہے اور متقین کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ ہے۔ جنتی جنت میں گھوم پھر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے۔ پھر مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی، اور مشرکین اور اہل مکہ نے جو نبی علیہ السلام کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، 62 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ سورہ نجم کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی اور پھر نبی علیہ السلام کی صداقت کو بیان کیا۔ پھر نبی علیہ السلام کا معجزہ معراج کا تذکرہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ایک مرتبہ ابتدائی نبوت کے وقت اور دوسری مرتبہ معراج کے وقت سدرۃ المنتہا کے پاس۔ پھر مشرکین کی مذمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا کہ کیسے قیامت میں نیک اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو بیان کیا، اور پھر یہ بیان کیا کہ انسان کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہ اس میں خالص اور مخلص محنت کرتا ہے، نیت خالص رکھتا ہے، تو اس کی کوشش کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آگے سورہ قمر ہے، مکی صورت ہے، 55 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ سورہ قمر میں وعدے اور وعیدیں ہیں، بشارتیں اور ڈراوے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے وعدے ہیں، بشارتیں ہیں، اور برے اور گناہگار لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں اور ڈراوے ہیں۔ اس صورت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ پورا قرآن انسان کے لیے نصیحت ہے۔ یہ انسان کے عمل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنا بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص اٹھ کر، ہر ایرا غیرہ اٹھ کر اپنی سمجھ سے قرآن کا مطالعہ کرے، اپنی سمجھ سے قرآن کے سے مسائل مستنبط کرے، استنباط کرے، اور قرآن کی غلط تشریح کرتا ہوا مجتہد بن جائے۔ یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے۔ پھر متقین کو اچھے انجام اور عزت کی ساتھ جو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کا جو مسکن جنت میں بنایا جائے گا، اس کی بشارت سنائی ہے، اور پھر مختلف قوموں کے عذاب میں ہلاک ہونے اور آخرت کے دن بھی وہ پریشان میں گھرے رہنے کا بیان کیا ہے کہ وہ آخرت میں بھی پریشانی میں گھرے رہیں گے، دنیا میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اللہ رب العزت کی توحید کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا اور آخرت میں بھی وہ پریشانی میں گھرے رہیں گے۔ پھر سورہ رحمان ہے، مدنی صورت ہے، 78 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں کو بیان کیا ہے،
سب سے پہلے قرآن کو بیان کیا، قرآن کا اتارا جانا جو کہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن حساب اور کتاب کا تذکرہ ہے، ترازو قائم کیا جائے گا، نیک لوگوں کو کہ اچھے انجام کو بتلایا ہے، برے لوگوں کے لیے برے انجام کو بتلایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو نوازا، اور آخرت میں بھی بے شمار نعمتیں عطا کریں گے۔ اس دنیا میں بہت رنگ برنگے چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نعمت کو بیان کر کے، مختلف نعمتوں کو بیان کر کے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ مکی صورت ہے، 46 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ سورہ واقعہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کی ہلکی سی جھلک کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر قیامت کے روز 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ کیا ہے، سابقین اولین، دوسرے اصحاب یمین، اور تیسرے اصحاب شمال کے جو جہنمی یعنی جہنمی لوگ۔ اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی الوہیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا ہے کہ نطفے سے بچے کی پیدائش کرنے والی ذات، نطفے سے بچے کو پیدا کرنے والا، کھیت میں پودوں کا اگانا، بارش کا برسانا اور اس کو پینے کے لیے میٹھا بنانا، اور درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کی کاریگری اور قدرت ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کے بس میں ایسا کرنا ہرگز نہیں ہے۔ پھر سورہ حدید ہے، سورہ حدید مدنی صورت ہے، 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں لوہے کو پیدا کرنے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ حدید کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، قدرت کو بیان کیا ہے، عظمت کو بیان کیا ہے، الوہیت کو بیان کیا ہے، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اور فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ خرچ کرنے والے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے تھے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آگے یہ بتلایا جا رہا ہے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جس کی روشنی میں مومنین چل رہے ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس نور سے محروم ہوں گے۔ اور پھر آخر میں لوہے کے فوائد کو بیان کیا ہے۔ یہ تھا 27ویں پارے کا خلاصہ، جس کے 7 حصے تھے۔ سورہ ذاریات تھی جس میں قوموں کے عذاب، ان قوموں کے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، ان قوموں کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے۔ پھر سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے قرآن یہ بہت ہی آسان ہے۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہر کس و ناقص ایرا غیرہ اٹھ کر مجتہد بن کر اس سے مسائل کو استنباط کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنا، اس کو سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ بہت ہی آسان ہے۔ پھر سورہ رحمان ہے، اللہ رب العزت کی مختلف نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حدید ہے جس میں فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی فضیلت واضح اور کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مومنین میں شامل کرے، ہمارا انجام مومنین کے ساتھ کرے جن کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا انجام منافقین اور کفار میں نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب